الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ بقرہ کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس فرما لیجئے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا۔ حروف جیسے اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئے اسی طرح پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قلنا اہبطوا، یہاں قاف کو پر پڑھیں گے، لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس کو قل اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے قل۔ آگے ناہ نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ناہ۔ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے۔ یہاں واو مدہ بھی ہو رہا ہے اور تو کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے الف جو ہے یہ زائد ہے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ منہا، یہاں نون ساکن میں اظہار ہوگا، نون ساکن کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس کو من اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے من ہا۔ ہا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ جمیعا، یہاں میم کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے۔ عین کو ہم وقف میں ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ تنوین، دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدل دیتے ہیں۔ جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے، اس لیے یہاں پہ وقف جائز بھی ہوگا۔ فَإِمَّا، یہاں میم شدد میں غنہ ہوگا، میم کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ اس کو فَإِمَّا ایسے نہیں پڑھیں گے، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، صرف غننے کی آواز ناک میں جائے گی، اس کے علاوہ کسی بھی حرف کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ یَأْتِیَنَّکُم منی، یہاں حمزہ ساکن میں جھٹکا ہوگا، آگے نون میں شدد میں غنہ ہوگا، میم ساکن میں ادغام شفوی مال غنہ ہوگا، میم شدد میں غنہ، آگے نون میں شدد میں بھی غنہ ہوگا اور نون کو ایک الف تک کھینچ کر بھی پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے۔ ہدی فمن تبع، یہاں
تنوین میں اخفا ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، یا یہ زائد ہے، اس یا کو نہیں پڑھیں گے۔ آگے نون ساکن میں پھر اخفا ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ گیا ہے۔ خدایا، یہاں دال کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ فلا خوف، یہاں لام کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ خوف میں خا پر ہوگا اور واؤلین، تنوین میں اظہار ہوگا، علیہم میں یا لین ہے، میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، ولاہم، یہاں لام کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو لام کو ہم باریک بھی پڑھیں گے کیونکہ اللہ پاک کے لام کے علاوہ باقی تمام لام جو ہے وہ باریک پڑھے جائیں گے۔ میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یحزنون میں نون کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف تک کیونکہ یہاں واو مدہ ہو رہا ہے، اور وقف میں یہاں ہوگا مد عارض کیونکہ واو مدہ کے بعد عارضی سکون آ گیا ہے، یعنی نون کو ہم نے وقف کی وجہ سے خود ہی ساکن کیا ہے، گول دائرہ یہ وقف تام کی علامت ہے۔ والذین کفروا، یہاں الف کو نہیں پڑھیں گے، واو کو لام کے ساتھ ملا دیں گے، لام کو باریک پڑھیں گے، اس کو واللہ نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے واللہ۔ زال کو ہم باریک پڑھیں گے، یہاں زال کو ایک الف تک کھینچ کر بھی پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے۔ آگے کافارو میں را کو پر پڑھیں گے، را کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں واو مدہ ہو رہا ہے، یہ جو الف ہے یہ زائد ہے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ وَكَذَّبُوا، زال مشدد ہے، زال کو باریک بھی پڑھیں گے، با کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں واو مدہ ہو رہا ہے۔ آگے جو الف ہے یہ زائد ہے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ بِآیاتِنَا، یہاں کھڑا زبر ہے، حمزہ کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، یا کو بھی ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، آگے الف مدہ ہوگا۔ یہاں مد منفصل بھی ہو رہا ہے، مد منفصل اس وقت ہوگا جب ہم حمزہ کو پڑھیں گے۔ اولئک، اب ہم مد منفصل کو ایسے پڑھیں گے، بِآیاتِنَا اولئک، یہاں لام کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں مد متصل ہو رہا ہے۔ اصحاب النار، یہاں صاد کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ صاد حروف متعالیہ میں سے ہے، ہا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں ہا کے کھڑا زبر ہے۔ آگے با کو نون کے ساتھ ملا دیں گے، یہاں الف و لام یہ نہیں پڑھے جا رہے، نون مشدد میں غنہ ہوگا اور نون کو ایک الف تک کھینچ کر بھی پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے، اور وقف میں یہاں ہوگا مد عارض راپ اور وقف جائز۔ ہم فیہا، یہاں میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ہم فیہا۔ میم کی ادائیگی میں آپ کے ہونٹ آپس میں مل جائیں، اور آپ نے ہونٹ اس وقت جدا کرنے ہیں جب ہم نے فا کو پڑھنا ہے، فا کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے، ہا کو بھی ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ خا، اس کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف متعالیہ میں سے ہے، خا کو ایک الف تک کھینچ کر بھی پڑھیں گے کیونکہ خا کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ آگے واو مدہ ہے، دال کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف میں یہاں مد عارض ہوگا کیونکہ واو مدہ کے بعد عارضی سکون آ گیا ہے، یعنی نون کو ہم نے وقف کی وجہ سے خود ہی ساکن کیا ہے۔ اور وقف تام، گول دائرہ یہ وقف تام کی علامت ہے، آئین جو ہے یہ رکوع کی علامت ہے۔ یہاں پارہ نمبر 1 کا رکوع نمبر 4 یہاں پہ کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم ان آیات کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔